अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं, ख़ासकर गज़ा में क्या हालात हैं और वहाँ पर जंगबंदी के ताल्लुक़ से क्या नई पेशरफ़्त हुई है वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन के बाद मुसलमानों के हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में लगातार इजाफ़ा हुआ है। वो रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने मोदी हुकूमत को लेकर एक बड़ा दावा किया है। वो क्या दावा है जिसके बाद हलचल मची हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ और भी अहम खबरें हैं तो देखते रहिए खबरनामा। तो नाज़रीन, एक गुजारिश आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 जून को इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद से मुल्क भर में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है। 2 जुलाई को जारी हुई इस रिपोर्ट में लिंचिंग, फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के घरों को मिस्मार करने के तफसीली वाक़यात दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि APCR एक एडवोकेसी ग्रुप है जो वकला, सहाफ़ियों, मुहक्किकीन और पैरालीगल रज़ाकारों पर मुश्तमिल है। ये ग्रुप भारत में शहरी और इंसानी हुकूक़ की तरक्की के लिए काम करता है। APCR की रिपोर्ट में 8 लिंचिंग, 6 हुजूमी तशद्दुद और 3 मिस्मारी के वाक़यात पर रोशनी डाली गई है जो इंतखाबी नताइज के बाद से अब तक पेश आए हैं। दरियास्ता मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 2 हफ़्ते में मॉब लिंचिंग के वाक़यात में हैरानकुन इजाफ़ा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान हुजूमी तशद्दुद के 12 अलग अलग वाक़यात में कम से कम 4 अफराद मारे गए हैं और 10 ज़ख्मी हुए हैं। ये तमाम वाक़यात 19 जून के बाद रिपोर्ट हुए हैं। इन तमाम वाक़यात में मुतासिरीन को पहले चोर करार देकर निशाना बनाया गया, जबकि कई वाक़यात में मक़तूलीन के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये महज अफवाहों और झूठे इल्ज़ामात की वजह से उनके साथ इस तरीक़े के वाक़यात पेश आए। वहीं तमाम मरने वालों का ताल्लुक़ माशी और समाजी तौर पर पसमानदा गिरोहों से बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में 50 से ज़ायद लोगों को ममता बनर्जी की हुकूमत ने गिरफ़्तार भी कर लिया है। वहीं जो मुतासिरीन हैं उनके अहल खाना को मुआवजा भी फराहम किया गया है। इस सावन के महीने में मुनाक़िद होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियाँ तेज़ हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंतज़ामिया इस यात्रा की तैयारियों में लगातार मसरूफ़ है। दरियास्ता उत्तर प्रदेश के वज़ीर कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों की खिदमत के लिए कैंप चलाने वालों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जो मुसलमान कांवड़ मेले में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ मेले में मुसलमान अपनी दुकानें हिंदू देवताओं के नाम पर चलाते हैं, हमें उनकी दुकान चलाने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले यात्री वहां बैठकर चाय पानी पीते हैं और जब उन्हें इसका पता चलता है तो तनाज़ा खड़ा हो जाता है। इसलिए इस मामले में शफ़ाफ़ियत का होना ज़रूरी है ताकि बाद में किसी झगड़े का सबब न बने। बस उनके बयान से ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान देकर वो जो है शरपसंदों के हौसले बुलंद कर रहे हैं और अमन के नाम पर एक तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के लिए लोगों को जो है उकसाया जा रहा है। वैसे कांवड़ यात्रा के लिए योगी हुकूमत हर तरह के इंतज़ामात कर रही है, उनके वज़ीर जो है मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब साल में 2 मरतबा 10-15 मिनट के लिए होने वाली ईद की नमाज की बारी आती है तो फिर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, नमाजियों पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है और इस तरह की पाबंदियों को हुकूमत अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती है। गुज़िश्ता रोज़ RJD सरबराह ने अपने एक बयान से नया सियासी हंगामा शुरू कर दिया है। RJD के 28वें यौम तासीस पर मुनाक़िदा तक़रीब में लालू प्रसाद यादव ने मरकज़ की मोदी हुकूमत के ताल्लुक़ से एक पेशन गोई की। उन्होंने कहा कि PM मोदी की क़यादत वाली हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है, इस साल अगस्त तक ही ये हुकूमत चलेगी, उसके बाद ये हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने पार्टी के सभी कारकुनान से तैयार रहने की भी अपील की, क्योंकि इंतखाबात कभी भी हो सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपने वालिद के बयान पर इत्तिफाक ज़ाहिर किया और कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत 5 साल नहीं चलने वाली। तेजस्वी यादव ने इस दौरान इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें 10 से 12 सीटों पर गलत तरीके से हराया गया है। जमीयत उलमा हिंद के इजलास में सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असाद मदनी ने फ़लस्तीन को लेकर हुकूमत हिंद की पॉलिसी
اور حکومت اتر پردیش کے ذریعے دینی مدارس کے سلسلے میں تازہ نوٹس پر واضح اور سخت موقف اختیار کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف سیکریٹری نے اپنے تمام ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہیں ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ حق تعلیم قانون سے مستثنیٰ ہیں اور یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے جس سے دستبردار ہونے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ مولانا مدنی نے علماء کرام کو ہندوستان کے مسلمانوں کے آبرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر علماء کمزور ہوں گے تو یہ ملت کمزور ہو جائے گی، اس لیے علماء کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے، موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر علماء زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو وہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ وہ مولانا نے لنچنگ کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لنچنگ کو ہندوستان کی تاریخ کی بدترین وبا قرار دیا اور کہا کہ کسی مہذب ملک و سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف منظم جدوجہد کے لیے سب سے بنیادی کام انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں گراؤنڈ زیرو پر جانا ہوگا، ہر ضلع میں ایسے لوگ تیار کرنے ہوں گے، ایسے لوگوں کی موجودگی ضروری ہوگی جو ان واقعات کو مرتب کر سکیں۔ خالصتان تحریک کے حامی امرت پال سنگھ نے گزشتہ روز لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ کے طور پر حلف لیا۔ پنجاب کے کھڈور صاحب سے لوک سبھا کے رکن اسمبلی امرت پال کو حلف لینے کے لیے آسام کی ڈبرو گڑھ جیل سے دہلی لایا گیا تھا۔ حلف لینے کے بعد انہیں دوبارہ دہلی سے ڈبرو گڑھ سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ وہیں بارہ مولہ لوک سبھا حلقے سے ممبر پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ، جنہیں انجینئر رشید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی حلف لیا۔ یہ عسکریت پسندوں کی فنڈنگ کے الزامات کے تحت 5 سال سے زائد عرصے سے دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ وہ ہاتھرس حادثے کے مرکزی ملزم اور منتظم دیو پرکاش مدھوکر نے خود سپردگی کر دی ہے۔ ملزم دیو پرکاش مدھوکر پر 1 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ ساتھ ہی یوپی پولیس اور تمام تحقیقاتی ایجنسیاں بھولے بابا کی بھی تلاش کر رہی ہیں۔ دوسری طرف اس معاملے میں بھولے بابا کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ بابا کہیں فرار نہیں ہوئے ہیں، وہ یوپی میں ہی موجود ہیں۔ چونکہ وہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں اور اپنا علاج کرا رہے ہیں، اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے۔ جیسے ہی بھولے بابا ٹھیک ہو جائیں گے وہ سبھی کے سامنے آ جائیں گے اور ایک ایک بات واضح طور پر بتائیں گے۔ وکیل نے اس حادثے کو سازش بھی بتایا۔ واضح ہے کہ ہاتھرس ضلع کے پھلرائے گاؤں میں 2 جولائی بھولے بابا کے ستسنگ کے دوران بھگدڑ میں کل 121 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، جبکہ اس معاملے میں درج FIR میں چیف سیوادار مدھوکر کا نام ملزم کے طور پر درج کیا گیا ہے اور سورج پال یعنی کہ بھولے بابا کا نام بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ کل 121 افراد کی موت کے معاملے کی SIT نے جانچ رپورٹ جو ہے وہ پوری کر کے سرکار کو سونپ دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں لاپرواہی برتنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ افسران اور ملازمین پولیس محکمے کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ محکموں کے ہیں، ان میں مقامی اسپتال کے ڈاکٹروں کے نام بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں راہل گاندھی نے ہاتھرس بھگدڑ کے کچھ متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور سوگواروں کے لیے مناسب معاوضہ مانگتے ہوئے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا بھی وعدہ کیا۔ تاہم انہوں نے صحافیوں کے ان سوالوں کو پس پش ڈال دیا کہ سورج پال اور بھولے بابا کا نام FIR میں کیوں درج نہیں کیا گیا یا انہیں گرفتار آخر کیوں نہیں کیا گیا۔ راہل گاندھی نے حادثے کو انتظامیہ کی کوتاہی قرار دیا اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ نیٹ امتحانات میں پیپر لیک کے الزام میں بہار، گجرات، مہاراشٹر سمیت کئی اضلاع سے کئی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اب نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی کہ NTA نے سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ نیٹ 2024 امتحانات مکمل طور پر منصفانہ ہوئے ہیں اور کسی خلل کے بغیر رازدانہ طریقے سے انجام دیے گئے ہیں اور اس کے نتائج کو شاذ و نادر اور غیر منصفانہ طرز عمل کی وجہ سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ایجنسی نے حلف نامے میں کہا ہے کہ مبینہ بد انتظامی کی مرکزی تفتیشی بیورو CBI کے ذریعے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ضمانت نہ ملنے اور ان کے معاملے کی سماعت بار بار ملتوی ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے 157 معروف وکلاء نے چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کو ایک میمورنڈم نما خط بھیجا ہے۔ CBI کو دیے گئے اس خط میں ان وکلاء نے الزام عائد کیا ہے کہ کیجریوال کو جان بوجھ کر ضمانت نہیں دی جا رہی، جبکہ انہیں نچلی عدالت سے ضمانت مل چکی ہے، لیکن ڈرامائی طور پر اسے ہائی کورٹ نے روک دیا۔ وکلاء نے اس میمورنڈم میں ہائی کورٹ کے جج کے رویے پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ وکلاء نے کہا کہ کیس کی سماعت کرنے والے جج
ED اور CBI کے کیسوں میں ضمانت کے معاملات کا نمٹارہ نہیں کر رہے بلکہ طویل تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک قید رکھا جا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کیجریوال کو نچلی ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی، اس کے بعد اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے روک دیا تھا، جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچا، اور جب سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کرنے والا تھا اس سے ایک روز قبل ہی CBI نے ایک معاملے میں کیجریوال کو گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ CBI کی تحویل میں ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے مظالم جاری ہیں۔ غزہ بھر میں فضائی حملوں میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے خان یونس اور رفح کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں لوگوں کے گروپ پر حملہ بھی شامل ہے جو تجارتی مال بردار ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے میں سہولت فراہم کر رہے تھے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کا مقابلہ حماس کے عسکری ونگ کی جانب سے بڑی مستعدی سے کیا جا رہا ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے شجاعیہ میں 10 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ فوجی مشرقی غزہ شہر کے پڑوس میں الناز اسٹریٹ پر ایک آپریشن میں مارے گئے۔ حماس نے کئی اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو بھی آل یاسین 105 میزائل سے وہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پر فوری رد عمل کی توقع رکھتی ہے۔ حماس کے سینئر اہلکار اسامہ حمدان نے AFP کو بتایا کہ گروپ غزہ کی جنگ کو روکنے اور اسیروں کی رہائی کے لیے اپنے نئے خیالات پر ممکنہ طور پر آج یا کل صبح رد عمل کی توقع رکھتا ہے۔ ثالثوں کے ساتھ بات چیت کے لیے اسرائیلی مذاکرات کاروں کے قطر پہنچنے پر اسامہ حمدان نے کہا کہ گروپ کا عسکری ونگ اسرائیلی افواج سے لڑنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے اور لڑائی وہ کئی مہینوں تک بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ وہیں بتا دیں کہ اسرائیلی وفد جنگ بندی مذاکرات کے بعد دوحہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے موساد کے سربراہ نے غزہ میں خون ریزی کے خاتمے کے لیے ایک نئے دباؤ کے درمیان سفر کیا تھا، کیونکہ اسرائیل اور حماس دونوں نے ثالثوں کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کی۔ یہ دورہ اس وقت سامنے آیا جب بدھ کو حماس نے کہا کہ اس نے قطری، مصری اور ترک ثالثوں کو جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کے بارے میں نئے خیالات، نئی تجاویز وہ پیش کی ہے۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں مسعود پزشکیان نے فتح حاصل کر لی ہے۔ مسعود پزشکیان نے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 1,63,00,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل سعید جلیلی 1,35,00,000 ووٹ حاصل کر سکے۔ مسعود 5 بار کے رکن پارلیمنٹ ہیں اور 1 بار نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ 28 جون کو ایران میں صدارتی انتخابات منعقد ہوئے تھے، تاہم انتخابات میں کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد 5 جولائی کو صدارتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔